السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 118۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ كذلك قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابہت قلوبهم قد بينا الآیات لقوم یوقنون۔ ترجمہ: اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالی ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے، ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے بیٹے بنانے کے متعلق بات ہوئی تھی، اب ان کی ایک اور گستاخی کا ذکر ہے اس آیت میں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مشرکین کے بعض مطالبات اور ان کے جوابات کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اس آیت میں لا یعلمون سے مراد مشرکین مکہ ہیں۔ قرآن پاک میں عموماً ان لوگوں کے لیے لا یعلمون کا لفظ استعمال ہے۔ کیونکہ یہ لوگ نہ دنیا کے پڑھے ہوئے تھے اور نہ ہی دین کے متعلق کچھ جانتے تھے۔ یہ بڑے بڑے لوگ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے توحید کا پیغام سنتے تو اس کے جواب میں یہ جملہ بولتے کہ اچھا، اللہ تعالیٰ نے صرف آپ پر ہی وحی اتاری، ہم پر کیوں نہیں اتاری؟ اگر آپ پر وحی اتاری تو اسی طرح ہم پر بھی وحی اتار سکتے تھے۔ یہ لوگ بڑائی اور تکبر کی باتیں کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال ہے، عزت ہے، بیٹے ہیں، سب کچھ تو ہمارے پاس زیادہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا چیز روک رہی ہے جو ہم سے وہ بات نہیں کرتے؟ کیا ہم چھوٹے لوگ ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ بات نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، کوئی بڑی نشانی دکھا دے یا کوئی ایسا معجزہ آ جائے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یا ایسا ہو جائے کہ مکہ کے پہاڑوں میں پانی جاری ہو جائے، یہاں کے میدانوں میں سبزہ اگ گائے۔ کبھی وہ یہ کہتے کہ اسے سونے کا بنا دو، کبھی وہ یوں کہتے کہ ہم بھی فرشتے کو دیکھیں جو وہی لے کر آتا ہے۔ در حقیقت یہ لوگ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ دکھا سکتے تھے، لیکن ان کی اوقات نہیں تھی۔ قرآن پاک سے ہدایت لینے کے لیے تقوی شرط ہے، اور اگر تقوی نہ ہو تو چاروں طرف پھیلی ہوئی نشانیاں بھی بندے کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا یقین نہیں دلا سکتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ فیضان محبت تو عام ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا نہیں ہے، اسی لیے پھر اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ ہم نے اپنے لیے اس میں عمل کی بات یہ نکالی کہ ہم نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہیں کرنی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں پوچھوں گی یا میں پوچھوں گا اللہ سے۔ دیکھیں، پوچھنا، دیکھنا، بولنا یا کہنا ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اپنے درمیان یہ سارے معاملات طے کریں۔ آپ اگر اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ نماز پڑھیے، اپنے دکھ سکھ سنائیے، پھر دیکھیں کہ کس طرح آپ کے بگڑے کام سیدھے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے باتیں کرے تو سیدھی سی بات ہے، قرآن پاک پڑھیے اور اسے سمجھیے۔